السلام علیکم دوستوں ایک دفعہ پھر چینل میں خوش آمدید۔ دوستوں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے نظام کے بارے میں کہ ہمارا نظام کیا ہے۔ بھائیوں آپ کو پتا ہوگا ہم نے پاکستان کس نام سے لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی ہم نے اس مقصد کے لیے پاکستان لیا تھا کہ ہم یہاں پر اللہ کے دین کا بول بالا کریں گے، اللہ کا نظام شریعت قائم کریں گے تاکہ پوری دنیا کو ہم دکھا سکیں کہ یہی ہے ہمارا اصل نظام۔ علامہ اقبال نے جو اپنے ایک شعر میں کہا تھا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یعنی ہم نے دنیا کی امامت کرنی تھی، دنیا کو ایک ایسا نظام دینا تھا کہ جس میں عدل و انصاف، بھائی چارہ سب کچھ موجود ہو۔ لیکن بھائیو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا، ہمیں تو ملک دیا گیا لیکن ہمیں آزادی تو نہیں دی گئی۔ ہمیں آزادی اس وجہ سے نہیں دی گئی کہ کفر تو اڑا ہوا ہے۔ کفر تو یہی کہتا ہے کہ ہم نے اسلامی نظام کہیں نہیں رہنے دینا، بالکل آنے ہی نہیں دینا ہے ہم نے اسلامی نظام کو۔ اگر اسلامی نظام آ گیا تو پھر ہمارا نظام گیا۔ ہمارا جو یہ نظام ہے انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم پر جو ہمارا نظام کھڑا ہوا ہے یہ تو پھر نہیں رہا۔ اس وجہ سے انہوں نے تہیا کر رکھا ہے کہ ہم نے اسلامی نظام کہیں نہیں آنے دینا۔ تو بھائیوں ہمیں تو ملک دیا گیا لیکن ہمیں آزادی نہیں دی گئی۔ بھائی ہم نے اسلام کے نام پر تو ملک لے لیا، یہاں پر تو بہت بڑی بڑی مسجدیں بھی بنا لی، بڑے بڑے مدرسے بھی بنا لیے، دارالعلوم بھی بڑے بڑے بن گئے، لیکن بھائیوں ملک تو ہم نے اس وجہ سے نہیں لیا تھا۔ ملک کو ہم نے عدل و انصاف کے لیے لیا تھا، ایک ایسا عدل اجتماعی بنانے کے لیے کہ اس میں اللہ کے دین کا بول بالا ہو۔ اللہ سے ہم نے وعدہ بھی کیا ہوا تھا کہ اللہ تو ہمیں ایک الگ ملک دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، لیکن پھر ہم نے دھوکہ کیا۔ پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا کہ اس میں بڑے بڑے مسجدیں اور مدرسے قائم کیے جائیں یا بڑے بڑے دارالعلوم قائم کیے جائیں یا روزہ اور نمازیں ہوں۔ روزہ اور نمازیں تو یہ انڈیا میں بھی ہوتی ہیں، امریکہ میں بھی ہوتی ہیں، دنیا کسی بھی ملک میں بھی آپ دیکھیں تو روزہ اور نماز اور روزے حج سے کسی نے تو نہیں روکا۔ ہاں لیکن وہ کہتے ہیں ہم تمہیں جب روکیں گے تو اسلامی نظام سے روکیں گے۔ بھائیوں اس کفر کے نظام میں رہتے ہوئے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس کفر کے نظام کو جڑ سے اکھاڑیں، اس پہ اللہ کا دین قائم کریں۔ بھائیوں ہمارا پارلیمنٹ کافر، ہمارا سینٹ کافر، ہمارا پورا قانون کافر۔ انفرادی اگر آپ مجھے دیکھتے ہیں، خود اپنے آپ کو دیکھتے ہیں یا کسی بھی بھائی کو دیکھتے ہیں، انفرادی طور تو مسلمان ہے، لیکن ہمارا اجتماعی یا ہمارا جو چھت ہے، جو ہمارا نظام ہے، یہ تو کافرانہ ہے۔ بھائیوں اس سے جان چھڑانا، اس کے لیے کمر بستہ ہونا، اس کے خلاف جد و جہد کرنا پر فرض ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے۔ بھائیوں جب تک ہم کفر سے جان نہیں چھڑائیں گے ہمارا آخرت میں گلا نہیں کھلے گا، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا ملک دیا کہ جس میں ہم اللہ کے دین کا بول بالا کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا۔ تو بھائی یہ پاکستان ہم نے اسلامی نظام کے لیے لیا تھا، کفر کے نظام کے لیے نہیں۔ ہم تو انڈیویجولی طور پر مسلمان ہیں لیکن اجتماعی طور پر ہم کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 3 فتوے ہم پر منطبق ہوتے ہیں۔ فتوہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے وہی تو کافر ہیں۔ بھائی ہم نے کافر کسے سمجھا ہے؟ دوسرا فتویٰ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہیں۔ فتویٰ نمبر 3 وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے وہی تو فاسق ہیں، وہی تو ناانجار ہیں، وہی تو غدار ہیں، وہی تو باغی ہیں اللہ کے۔ بھائیوں 3 فتوے جو اللہ کے ہمارے اوپر طرف ہو رہے ہیں، کفر کا بھی، مشرک کا بھی اور فسق کا بھی، یہ 3 فتوے ہم پر لگ رہے ہیں، ہمارے پورے پاکستانی پارلیمنٹ پر لگ رہے ہیں، ہمارے سینٹ پر لگ رہے ہیں، جو قانون دان اسمبلیاں ہیں
جو قانون بناتی ہے ان پر یہ فتوے لگ رہے ہیں بھائیوں اسے جان چھوڑانے کے لیے کمر بستہ ہونا ہے، جدوجہد کرنا ہے۔ اگر ہم لوگ پاؤں پھیلا کر ایسے ہی اپنی جائیدادیں بڑھاتے گئے، پیسوں کے مشین بھر کر خالی پیسے ہی کماتے گئے اور اپنی جائیدادوں کو طول دیتے گئے تو بھائیوں ہمارا گلا بند ہوگا آخرت میں اللہ کے ہاں۔ اللہ نے کہا میرا کفر کے نظام کو اب تسلیم کر کر کیسے بیٹھے رہے؟ آپ نے تسلیم کیسے کیا کہ اسی نظام کو چلنے دو جو اللہ کے بغاوت پر مبنی ہے، جو ظلم پر مبنی ہے، جو لوگوں کے خون چوسنے پر مبنی ہے؟ کیسے آپ نے تسلیم کیا؟ آپ تو نماز پڑھتے تھے، آپ تو روزہ رکھتے تھے، آپ تو حج بھی کرتے تھے، تہجد بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن آپ کو یہ نظام نظر نہیں آیا کہ اس نظام میں میری دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہے، میری نوائی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، میرے دین کا مذاق بنایا جا رہا ہے، لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، لوگوں کا خون چوسا جا رہا ہے۔ کیا یہ پر فرض نہیں تھا کہ اس سے جان چھڑایا جائے؟ کیا آپ نے ہمارے نبی کی سنت سے یہ نہیں سیکھا؟ کیا ہمارے نبی نے آپ کو یہ نہیں سکھایا تھا کہ یہ جب نظام کو لینا ہم پر فرض ہے اور اس کو اسلامی نظام بنانا ہم پر فرض ہے؟ اسی وجہ سے تو بھائیوں پر جہاد فرض کیا گیا ہے کہ آپ نے کسی کی غلامی قبول نہیں کرنی اور دوسرے نمبر پر جہاد کر کے اللہ کا دین غالب کرنا ہے۔ لیکن اب بھائیوں پاکستان میں ہم نے نہیں کیا، تو یہ 3 فتووں کے زد میں ہم آتے ہیں بھائیوں۔ پاؤں پھیلا کر لیٹنے کا، پاؤں پھیلا کر پھلنے پھولنے کا وقت نہیں ہے بھائیوں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ بھائیوں فرصت کہاں ہے؟ ہم تو اپنی دنیا میں مست، اپنی زندگی میں مست لگے ہوئے ہیں، کوئی اربوں پتی بن رہا ہے، کوئی کروڑوں پتی بن رہا ہے۔ بھائیوں اگر آپ یہ سوچیں کہ ہمارے جسم کا اگر ایک حصے میں کہیں درد ہو، مطلب انگلی کے کسی حصے میں کوئی درد ہو رہا ہے، تو کیا آپ تو کہیں گے کہ میرے انگلی میں درد ہے، میرے سر میں تو درد نہیں؟ کیا آپ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، اب اس درد کو ختم کرنے کی جدوجہد کریں گے، کیونکہ اسی درد کی وجہ سے، اس ایک انگلی کی درد کی وجہ سے پورا جسم بے چین ہوگا۔ تو بھائی امت مسلمہ ایک جسم کے مطابق ہے، جس میں ایک جگہ تکلیف ہوگی تو پورے امت مسلمہ کو تکلیف ہوگی۔ لیکن بھائی ہم سوئے پڑے ہیں، ہمیں ادراک ہی نہیں، ہمیں تصور ہی نہیں اس چیز کا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم پر فرائض عائد ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے، جانا کس طرف ہے، اس کفر سے جان کیسے چھڑانی ہے بھائیوں۔ یہ مذہبی جماعتیں بھی اس سیاست کی بل بلیہ میں گم ہو کر اپنی ساری صلاحیت، ساری توانائیاں ضائع کر دیں۔ کبھی سیاست سے اس نظام نہیں بدلا بھائیوں، سیاست ہوتی ہے اسی نظام کو چلانے کے لیے، جو آپ کو آئین دیا جاتا ہے، جو آپ کو قانون دیا جاتا ہے، آپ جس رستے سے آتے ہو اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے، جب آپ آ جاتے ہو تو آپ اس قانون کو نہیں ہٹا سکتے، آپ کو اسی پر عمل کرنا پر آپ کی مجبوری بن جاتی ہے۔ جتنا بھی بڑے سے بڑا عالم اگر ہمارا صدر یا وزیر اعظم بھی بن جائے، وہ بھی کچھ چینج نہیں لا سکتا، کیونکہ وہ ماتحت ہے اس نظام کے۔ ہاں اگر انقلاب کے تھرو اگر نظام چینج کیا جائے، ان سے زبردستی نظام لیا جائے، تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، پھر آپ اپنا مرضی کا نظام لا سکتے ہیں، اللہ کے دین کو بول بالا کر سکتے ہیں۔ بھائی افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے، انہوں نے کوئی ووٹ سے کوئی اس طرح سے نظام نہیں لیا بھائیوں، زبردستی ان سے لیا، 20 لاکھ لوگوں کی جانوں کی قربانی دی، تب جا کے انہیں یہ نظام ملا، اور انشاءاللہ وہ بہت بہترین کنڈیشن سے چلا رہے ہیں۔ آپ دیکھو کہ انشاءاللہ العزیز 5-10 سال کے بعد ان کی ترقی کا راز کیا ہوگا، ان کا ترقی کا راز ہی اسلام ہے۔ بھائیو ہمارا مرنا، ہمارا جینا اسلام ہی ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ بھائیو ہمارے اگر پیش نظر اسلامی نظام غالب کرنا نہ ہوا تو ہماری یہ نمازیں، ہمارے یہ روزے، ہمارے یہ جو حج، ہماری زکاتیں، اللہ تعالیٰ ہمارے منہ پر دے مارے گا کہ آپ نے تسلیم کیا برائی کو، آپ نے کفر کو تسلیم کیا، اور پھر میں بھی میرا کے سجدہ ریز ہوتے رہے۔
بھائی یہ نماز روزہ حج و زکوٰۃ یہ ہماری ٹریننگ ہے. یہ ٹریننگ کرنے کے بعد ہی ہم اسلامی نظام لا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ مدد حاصل کرو نماز اور صبر سے. یہ تو ہماری مدد کا ذریعہ ہے. اسی سے تو ہم وہ جدوجہد کر سکتے ہیں, وہ جہاد کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نظام کو غالب کر سکیں. اگر ہم ٹریننگ کو ہی اصل عبادت سمجھ کر اسی کے پاؤں پھیلا کر لیٹ گئے تو بھائی ہماری بہت بڑی گمراہی ہوگی. اللہ ہمارے نمازوں کا ہمارے روزوں کا بھوکا نہیں ہے بھائیوں. یہ تو ہمارے اللہ نے ہمیں ٹریننگ دی کہ یہ ٹریننگ کر کے اپنے اس آخری منزل کو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے. اگر نہیں کی تو پھر وہاں آ کے آپ نے مجھ سے ملنا ہے. بھائی ایک حدیث شریف آخری آپ کو سناتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا کہ ایک علاقے پر لوگوں کے بد اعمالیوں کی وجہ سے اس کی زمین اس پر پلٹ دی جائے. تو اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ ان پر وہ زمین پلٹ دو. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں نے پلٹ کے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ اس میں تیرا ایسا نیک بندہ بھی موجود ہے جس نے پلک جپکتی جو کتنا ٹائم لگتا ہے پلک جپکنے میں, اتنی دیر بھی آپ کی معصیت میں آپ کی گناہ میں صرف نہیں کی بھائی, اتنا نیک بندہ بھی موجود ہے وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا پلٹ کر؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے اس بدبخت پر پلٹو یہ دنیا زمین اور پھر باقیوں پر پلٹو. کہ اس کے میرے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی تھی لیکن اس کے منہ پر سرخی تک نہیں آئی. اس کا بلڈ پریشر اتنا ہائی نہیں ہوا کہ اس کا منہ سرخ ہو جائے. یہ اپنے اللہ میں مست رہا. تو بھائیوں اگر ہم اسی اللہ اور اپنے جان کی فکر لے کر مست رہے اور دین کو غالب کرنے کی اور کفر اس اجتماعی کفر سے جان چھڑانے کا غم نہیں کھایا تو بھائیوں چھٹکارا بہت ہی مشکل ہے. تو پلیز بھائیوں ایک ایسی جماعت تلاش کریں, ایک ایسا گروہ تلاش کریں جو اس نظام کو انقلابی طور سے جڑ سے اکھاڑ کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کر رہی ہو. یہ ہم پر فرض ہے بھائیوں. انفرادی زندگی جو ہے وہ غیر شرعی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ بالجماعت ہے, جماعت میں رہو, والسمع والطاعت ہے, ایسی جماعت میں جس کا امیر حکم دے اس کا حکم مانا جائے, والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ, جب امیر پھر ہجرت کا حکم دے تو پھر ہجرت بھی کرنی ہے اور جب جہاد کا حکم دے پھر جہاد بھی کرنا ہے. تو بھائی ایسی جماعت تلاش کرو اپنے آخرت کو چھٹکارے کے لیے, اللہ کے در میں اپنا گلا کھولنے کے لیے. بھائی ایسی جماعت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اگر نہیں کی تو اپنا ہی نقصان کریں گے بھائی. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ بھائیوں. آج کی ویڈیو یہیں تک. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو, انفارمیٹیو لگی ہو تو بھائیوں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر رکھیں تاکہ میری ہر نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے. اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ناصر پاکستان زندہ باد.